ہے نبوت کا، صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ اج میں گل کرا نا، علماء بیان کرن تے تسی اکھے چ محبت دے تارے سجا کے سن دے ہو، کیسا منظر ہوگا؟ آنکھ بند کر کے تصور تو کر، جب سامنے بیٹھ کے سننے والوں میں مولا علی ہوں گے، منبر پہ گرجنے والوں میں اللہ کے نبی ہوں گے۔ توجہ کریں، میرے آقا کا بیان جاری ہے۔ چھوٹی دیوار ہے، باؤنڈری لائن، دیوار کے باہر ایک دو جوان کھڑے ہیں، دیوار پہ یوں کوہنی رکھی ہوئی، ہاتھ اپنے یوں گال کے نیچے اور یوں ٹکٹکی باندھ کے نبوت کا دیدار بھی کرتا ہے، میرے آقا کا بیان بھی سنتا ہے۔ جیسے جیسے نبوت کا بیان اس کے ایمان میں سرایت کرتے، آنکھیں برس رہی ہیں، آنسو جاری ہیں، نبوت کے چہرے پہ ٹکٹکی ہے۔ میرے آقا کی چلتی نگاہ اس نوجوان کے چہرے پہ گئی، میرے محبوب نے گفتگو روک لی، نوجوان کو خطاب کر کے فرمایا، اندر کیوں نہیں آتا، قریب کیوں نہیں بیٹھتا، باہر کیوں کھڑا ہے، دور کھڑے ہو کے نبوت کا کلام کیوں سنتا ہے؟ یہ سارے لوگ نبی کی مجلس میں ہیں، آقا کے قدموں میں ہیں، تو بھی اندر آ جا، میرے قریب آ کے بیٹھ، میرے پہلو میں بیٹھ، میرے قدموں میں بیٹھ۔ اس کے آنسو تو پہلے سے لبان کی چیخیں نکل گئی، چلا کے رو کے کہتا ہے، آقا میں بندوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں، مجھے تکلیف ہے، میرے جسم سے خون بہتا ہے، آنکھیں اور مکھیاں بنبناتی ہے، میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، میں بندوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میری آقا نے فرمایا، آجا تجھے مصطفیٰ بلاتا ہے، میرے قدموں میں آجا تجھے نبیوں کا سلطان بلاتا ہے، میرے پہلو میں آجا تجھے تاجدار ختم نبوت بلاتا ہے۔ یہ نوجوان رو کے کہتے، آقا میں بندوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے بدبو آتی ہے۔ میری آقا کا جملہ دل پر لکھو، رحمت والے نبی نے جملہ کہا، فرمایا میرے یار، میرا جانثار، میرا وفادار، کیا خیال ہے یہ دنیا بھی تجھ سے نفرت کرے، میں محمد بھی نفرت کروں؟ مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا، دنیا ہی نفرت کرے، میں محمد ہی نفرت کروں؟ آجا! صحابی جو دوڑے، روتے آ رہے ہیں، آنکھوں کو مسلتے آ رہے ہیں، مین گیٹ پہ آئے، میرے آقا نے فرمایا ہٹ جاؤ، میرا غلام آ رہا۔ سبحان اللہ، اونچی آنکھوں، اللہ کرے کل قیامت کا دن ہو، میدان معاشر میں جب یہ غلامان مصطفیٰ جائیں، میرے آقا یوں دیکھ کے فرمایا ہٹ جاؤ، میرا غلام آ رہا ہے۔ آمین، زور سے بولیے۔ کھلا ہے باب شراب خانہ، شراب رحمت لٹا رہے ہیں، حضور دستے کرم سے مستوں کو جام کوثر پلا رہے ہیں۔ کرم کرم شاہ ہر دو عالم، کرم کرم رحمت مجسم، مصائب و رنج و غم جہاں پر گدائے بن بن کے چھا رہے ہیں۔ تڑپ تڑپ کر میں دن گزاروں، سسک سسک کر میں رات کاٹوں، کوئی تو کہہ دے یہ آگ شاکر حضور تجھ کو بلا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہٹ جاؤ، میرا غلام آ رہا ہے۔ صحابہ نے راستہ چھوڑ دیا۔ جب یہ صحابی حضور کے پاس آئے، میرے آقا نے فرمایا بیٹھو، بیٹھ کے کیا ہوا؟ روتا کیوں تھا؟ تڑپتا کیوں ہے؟ کہتے ہیں محبوب تکلیف ہے جسم پہ، میرا رنگ بدل چکا ہے، جسم سے مکھیاں بن بناتی ہیں، خون رشتہ ہے، چہرے کی اور جسم کی حالت دیکھنے کی نہیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ رحمت والے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے اس کے چہرے اور بدن پہ ہاتھ پھیرا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن نبی کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی، آسمان کا چاند بھی اس کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سراج منیرہ، اللہ نے چمکتا مہتاب بنا کے میرے آقا کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں دل پر لکھنا، سراج منیرہ کا ایک معنی علماء نے کیا چمکتا سورج، ایک دوسرا معنی بھی کیا ہے
حضرت مولانا پیر اشرف علی رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسرا معنی کیا، پیر اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے، وہ معنی بڑا عجیب ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے محبوب کو چمکتا چراغ بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ اب چراغ کا کیا مطلب؟ حضرت نے ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کی، مجھے دیکھنا۔ فرماتے ہیں چراغ منور بھی ہوتا ہے، منور بھی ہوتا ہے۔ توجہ توجہ، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، مجھے بڑی تکلیف ہوگی، میں نے آپ کے لیے بڑا لمبا سفر کیا۔ سراجا منیرا کا معنی چمکتا چراغ، چراغ سمجھتے ہو؟ دیوا، لالٹین، موم بتی، چراغ سمجھتے ہو نا؟ اللہ نے محبوب کو چمکتا چراغ بنا کے بھیجا۔ کیا مطلب؟ چراغ میں یہ خصوصیت ہے کہ چراغ منور بھی ہوتا ہے، منور بھی ہوتا ہے، یعنی خود بھی روشن ہوتے، دوسروں کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میرے آقا خود بھی روشن ہے نبوت کی روشنی سے، اور جس کے قریب کرتے ہیں اسے بھی روشن کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آقا خود نبوت کے چراغ ہے، یعنی نبوت کی روشنی سے روشن ہے۔ اگر آقا کا چراغ یہ نبوت و ختم نبوت کا چراغ اگر ابو بکر کے قریب ہوگا تو صداقت کا چراغ روشن کیا، عمر کے قریب ہوگا عدالت کا چراغ روشن کیا، عثمان کے قریب ہوگا حیا کا چراغ روشن کیا، مولا علی کے قریب ہوگا شجاعت کا چراغ روشن کیا، ابن مسعود کے قریب ہوگا فقاہت کا چراغ روشن کیا، ابن عباس کے قریب ہوگا تفسیر کا چراغ روشن کیا، ابن عمر کے قریب ہوگا حدیث کا چراغ روشن کیا، ابو ہریرہ کے قریب ہوگا فقاہت نبی کے علم کا چراغ روشن کیا۔ یہ نبوت کا چراغ ایسا چراغ ہے جو خود بھی روشن ہے، کائنات کو روشن کرتا ہے۔ آقا کا چراغ ایسا روشن ہے اور کائنات کو اتنا روشن کیا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات، آج تک وہی وہی شعر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا، کہاں کہاں گزرے میری آقا، کہاں کہاں چلے میری آقا۔ مجھ سے پہلے حضرت نے اپنے انداز میں کہا، میں بھی عرض کرتا ہوں جتنے بھی نبی آئے وہ قوموں کے نبی تھے، علاقوں کے نبی تھے، خطوں کے نبی تھے، برادریوں کے نبی تھے، لیکن جب آقا کی باری آئی میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ نے نبی بنایا تو زمینوں کا نبی نبی بنایا، آسمانوں کا نبی نبی بنایا، مشرق و مغرب کا نبی نبی بنایا، شمال و جنوب کا نبی، اور کائنات پہ کوئی زمانہ ایسا نہیں جہاں مصطفیٰ کی نبوت کی روشنی نہ پہنچی ہو۔ ایسا خطہ کوئی نہیں جس خطے کو مصطفیٰ کی ختم نبوت کے چراغ نے روشن نہ کیا ہو۔ اے بابا زمین تو کیا ہے، عرش بری تک اگر کسی کی رسائی ہے آقا کے ختم نبوت کے چراغ کی رسائی ہے، شبہ قیامت تک جب تک رب کی ربوب عزت رہے گی آقا کی ختم نبوت کا چراغ روشن رہے گا۔ قیامت آ سکتی ہے، مصطفیٰ کی نبوت کے چراغ کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ زور سے زور سے زور سے صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ، جناب سید ابو بکر شاہ صاحب سارے، تسم بھی زندہ باد، قاری رفیق صاحب زندہ باد، حضرت زندہ باد، میری پوری قوم زندہ باد، ماشاءاللہ۔ توجہ کریں، چراغ نبوت کو گل کرنے کی کوشش تو بڑی کی گئی، بڑی کی گئی، ہر زمانہ میں لوگ اٹھے۔ 11 بجے دعا کریں گے، اگر ویسے تو 11:29 ہو گئے تے جی، اگر 11 بجے ٹائم ہے تو کوئی گل نہیں، 11 بھی ہم سے اللہ حیاتی کرے، 11 آمنے نہیں انشاءاللہ۔
माशाअल्लाह तुसी तो मेरे तरह दीवाने हो, मैं तुहाडा दीवाना, तुसी मेरे दीवाने हो। तुसा मैनू इशारा कह नहीं करना। ओ शाला जिंद जीवे, इयो मेरा महीने दा आखिरी ते पहला जलसा था नहीं। तवज्जो करें, 1 घंटा गुफ्तगू पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। तकरीबन पौना घंटा गुजर चुका है, आप 15 मिनट मुझे बर्दाश्त करें। नाराज तो नहीं होंगे? सुभान अल्लाह कह दे जरा ज़ौक़ से। मैं अगली रात एक जाते वाज कीता, घंटा गुजर गया ते बाद कहने लगे हजरत आज खैर आई 10 मिनट बयान कीते ही नहीं। और मैं क्या मेरा मिठा तेन चस इतनी आई बैठी आई भाई तेन घंटे ते 10 मिनट फर्क ही नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह कह दे जरा ज़ौक़ से। चरागे नबुव्वत को गुल करने की बड़ी कोशिश की गई, मगर मिटाने वाले मिट गए। मिटाने वाले, एक जुमला कह दूं, दुनिया का दस्तूर है। थोड़ी आवाज खोले मेरे प्यारे मुगल साहब, शाला हयाती हो। तवज्जो, कानून है, दुनिया है। अल्लाह जिसे जितना बड़ा मकाम देता है उतने ही उसके मुखालिफ भी पैदा होते हैं। ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता कि मर मिटने वाले तो हैं मगर मार देने वाले नहीं, इज्जत के नारे लगाने वाले तो हैं मगर हतक और मुजम्मत करने वाले नहीं, साथ खड़े होने वाले तो हैं मगर एंटी ग्रुप की सफों में कोई नहीं। ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता। कानून दुनिया है, अल्लाह जिसे जितना बड़ा मकाम देते उतने उसके मुखालिफ भी होते हैं। रब जिसे जितना मकाम देते उसके उतने दुश्मन भी पैदा होते हैं। अकीदे की बात नोट करें, अगर किसी की इज्जत इलाकाई सतह पे उसके मुखालिफिन, उसी एतबार से अगर किसी की इज्जत तहसील लेवल पे उसके मुखालिफ, उसी एतबार से अगर किसी की इज्जत सूबाई सतह पे उसके मुखालिफ भी, उसी एतबार से अगर किसी की इज्जत बैतुल अक़वामी लेवल पे उसके दुश्मन भी, उसी एतबार से जब अल्लाह ने मुस्तफा को इज्जत पूरी कायनात पे सबसे बढ़ के दी है तो आका के दुश्मन भी उसी एतबार से है। हर जमाना में नबी के दुश्मन, हर खित्ते में नबी के दुश्मन, मगर घबराने की जरूरत कोई नहीं। तारीख इस बात पे भी शाहिद है कि जब भी किसी खित्ते से कोई भी शातिम रसूल नबी की खत्मे नबुव्वत का दुश्मन मैदान में आया है, अल्लाह ने उसके ताक़ुब के लिए उसी धरती से मेरे मोहम्मद का आशिक भी पैदा कर दिया है। क्या ख्याल है? अगर मुसलमान कज़्ज़ाब आया तो उसके ताक़ुब के लिए सिद्दीक़ अकबर उठे या नहीं? गरज के बोलो। अगर असवद अंसी मैदान में निकला है तो उसी खित्ते से, यमन की धरती से अबू मुस्लिम खौलानी मैदान में आया या नहीं? गरज के बोलिए। ज्यादा दूर नहीं जाता। 1901 में अगर गुलाम कादियानी नबुव्वत का दावा करता है तो उसकी सर कोबी के लिए, शाम का सर कुचलने के लिए मेरे गोलड़े का सजादा नशीब पीर सैयद मेहर अली शाह मैदान में उतरा है या नहीं उतरा? बोल दे ही नहीं यार। एक जमाने के लोग हैं, एक जमाने के। बड़ी शिद्दत से आया था ये फितना, मगर मजे की बात बता रहा हूं, ये जिस मैदान में जाता आगे सज्जद गरजता नजर आता। जिस शहर का रुख करता पीर सैयद मेहर अली शाह। सैयद बुखारी ने कहा था कि बिला मुझे अपने से जोड़ लीजिए। सैयद मेहर अली पहले का सैयद है, बड़ी अकाबिर से है। और मैं एक और जुमला कहता हूं, दियोबंदी आदन साडा पीर है, बरेलवी आदन साडा पीर है,
تے میں آکدا میرا مٹھا اللہ والے تے لڑیا نہ کرو، اللہ والے سارے دے سانجے ہوندے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو سر، اللہ والے سارے دے سانجے ہوندے۔ اللہ والوں کے معاملات میں اے تیرا تے اے میرا یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے سانپ کا سر کچلا، ہر میدان میں مقابلہ کیا، ہر شہر میں راستہ روکا، ہر ضلع میں راستہ روکا، ہر دیہات میں راستہ روکا، ہر گلی میں راستہ روکا۔ بالآخر وہ زمانہ بھی دنیا نے دیکھا جب غلام قادیانی حضرت پیر مہر علی شاہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک جماعت بھیجی، جاؤ جا کے سید مہر علی سے بیٹھ کے بات کرو، انہیں کہو مباحثے، مناظرے، تقریریں، ٹکراؤ سب چھوڑ دے، ہم آپس میں بیٹھ کے معاملات طے کر لیتے ہیں، بند کمرے میں بیٹھ کے قوم کے سامنے اسے نہ اچھالا جائے۔ ایک پوری جماعت سفراء کی غلام قادیانی کی طرف سے آئی سید کے قدموں میں، سید کے قدموں میں پیر مہر علی شاہ کی خدمت پہ کہنے لگے کہ شاہ جی تقریریں، تحریریں، مناظرے، مکالمے چھوڑو، ہم اندر بیٹھ کے معاملات طے کر لیتے ہیں۔ سید کہنے لگا تو انہوں پتہ نہیں میری رکچ حسین دا خون ہے جی، میرے امام حسین ابن علی نے بند کمرے چ بیعت نہیں کی تھی تے میں کی میں بند کمرے چ بیعت۔ جب مدینے کے گورنر نے کہا تھا حسین ابن علی کو بلا کے کہ یزید کی طرف سے میرے ہاتھ پہ بیعت کی جائے ورنہ آپ کے لیے حالات اچھے نہیں ہوں گے، علی کا بپھرا ہوا بیٹا علی کا خون تلوار چھانٹ لیتا ہے اور کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے پتر علی تو ہوئے تے بیعت لوگ کے کرے؟ ایک بول دے خون علی دا ہوئے تے بیعت لوگ کے کرے؟ اگر تمہاری جرت ہے تو مجھ سے میدان میں بات کی جائے۔ اور میدان میں دنیا نے سامنا کیا، لوگ سمجھتے تھے ہم مٹا دیں گے حسین ابن علی کو، مٹا دیں گے نواسے رسول کو، مٹا دیں گے علی کے شہزادے کو، مگر دنیا شاہد ہے مٹانے والے مٹ گئے۔ حسین کل بھی سر بلند تھا، حسین آج بھی سر بلند۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں دلیل چھوڑو، وکیل چھوڑو، نہ بات باتوں پہ منہ چڑھاؤ۔ حسین کیا ہے، یزید کیا ہے، نہ کوئی صحیفہ کتاب لاؤ، عدیم کا تو یہ فیصلہ ہے ادھر ہی کو کربلا بناؤ۔ میں بطرف حسین آتا اور تم بطرف یزید آؤ۔ یہ دونوں ایڈا ہی چنگا لگ دے، ہم نوکر حسین کے ہیں، ہم غلام حسین کے ہیں، ہم اپنا سب کچھ مٹانے والے حسین ابن علی پہ ہیں۔ اور بابا میں تو جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھوں رب میری نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ باتیں دور نکل گئیں، ایک عقیدے کی بات عرض کرتا جاؤ۔ آل سنت کے ہاں یہ نہیں ہے کہ اے تیرے تے اے میرے، اے اتنا تیرا اتنا میرا، نانا ہمارے اندر یہ مزاج نہیں ہے۔ سنبھال کے رکھو، یہ جو فرقے تمہارے ہیں صدیق بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں۔ صدیق ہمارا ایمان ہے، حسین ہماری نماز ہے۔ صدیق نہ ہوئے ایمان نہیں رہتا تے جے حسین نہ ہوئے تو مومن دن نماز نہیں رہتا۔ آؤ ذرا واپس پلٹو، جماعت آئی غلام قادیانی کی نمائندہ بن کے سید پیر مہر علی شاہ کی خدمت میں۔ شاہ جی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، عوام میں ایک دوسرے کی پکڑیاں اچھالنا چھوڑ دو۔ سید نے فرمایا تسی زہرا تے بابا دی پکڑی نو ہاتھ پایا ہے،
تے میں علی دا بچڑا چپ کر جاواں؟ یہ امت کلمہ مصطفیٰ کا پڑھے اور تمہارا تعاقب چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ امت کا ایک کلمہ پڑھنے والا بچہ بھی دنیا میں باقی رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوتے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین، زور سے کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، توجہ، تکبیر۔ شاہ جی بیٹھ کے بات کر لیں، میدانوں میں اچھالنا چھوڑ دیں۔ سید فرمان لگا تسی سیدھی سیدھی بکواس کرو، کہن کی آئے ہو۔ انہوں نے بہت سی چیزیں سامنے رکھی، ان میں صرف ایک دو چیزوں پہ عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قادیانی کہنے لگے شاہ جی ایسا کریں، کچھ کانے پکڑ کے لائیں، کچھ لولے لنگڑے پکڑ کے لائیں، انہیں یہاں درمیان میں سامنے بٹھائیں، ہم بھی ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، آپ بھی اپنی باری پہ ان کے حق میں دعا کریں۔ جیدی دعا تے کانا سدھا ویکھن لگ جاوے او سچا، تے دعا بولو جا۔ جیدی دعا تے کانا سدھا ویکھن لگ جاوے او سچا، تے دعا۔ سید مہر علی شاہ کی آنکھوں میں چمک آئی، جو سر سے پگڑی ٹوپی اتاری اور زلفوں کو چھٹکا دیا، فرمایا کیا کہہ رہی ہو کہ کچھ کانے لولے لنگڑے یہاں پکڑ کے بٹھائے اور کیا کہ میں دعا کرے جس کی دعا پہ کانا سیدھا دیکھنے لگ جائے؟ وہ سچا، دوسرا جھوٹا۔ یہ کہہ کے شاہ جی فرمانے لگے او بدبختو، اگر تواڈے دعا دے کانا سیدھا ہوندے تے پہلے گسیٹی دے پتر دے تا کان کٹ کے لے آؤ۔ اس کی اماں کا نام گسیٹی تھا اور غلام قادیانی ایک آنکھ سے کانا تھا، یک چشم کل۔ سید مہر علی شاہ فرمانے لگے جے تواڈیاں دعاواں تے کانے سیدھی ہوندے تے پہلے گسیٹی دے پتر دے تا کان کٹ کے لے آؤ۔ دوسری بات، اگر تمہاری دعا پہ لولا لنگڑا سیدھا ہوتا ہے تو پھر سنو، دعویٰ بہت بڑا ہے، دلیل کمزور ہے۔ اگر زہرا کے بابا کی ختم نبوت کی صداقت کو پرکھنا چاہتے ہو تو پھر لولے لنگڑوں کا سہارا مت لو، جا کے قبریں کھولو اور قبروں سے مردے نکال کے سجدت کے سامنے لے آؤ۔ سجد ان مردوں کی لاش پہ کھڑے ہو کے ان کی زندگی کی دعا کرتا ہے۔ اے قادیانیوں، اگر مہر علی کی دعا پہ یہ مردہ زندہ ہو جائے، سمجھ لینا میرا محمد بھی سچا ہے، محمد کی ختم نبوت کا تاج بھی سچا ہے۔ قاری ابرار شاہ صاحب سے ہم ذکر رسول کے 4 شعر سنیں گے، پوری محبت اور ذوق سے سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ عزیز دوستو، یہ میری نسبت کا مہمان ہے، دن و رات مشقتیں جھیل کے آپ کے مہمانوں کو آپ کے اسٹیجوں پہ پہنچانے میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ خوبصورت کلام سنیں گے، سارے دل کھول کے ان سے خدمت کا معاملہ کریں گے۔ اللہ سب کے جان مال میں برکت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔